حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پر محمد. پروردگار اپنی بارگاہ میں بانیان اور حاضرین سے اس عبادت کو قبول فرما. رب ذوالجلال محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. پروردگار اپنی رحمت سے پوری انسانیت کو لبیک یا حسین کہنے کا شعور عطا فرما. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرما. پروردگار یوسف زہرا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. 1446 ہجری کا چاند افق ذہن انسانیت کے اوپر نمودار ہوا. ہزاروں جذبات اور احساسات کا ایک یلغار محبین سید الشہداء کے سینے میں شعلہ ور ہوا. عرش عزا بچھائے گئے. علم اور تابوت اور شبیہ ذوالجناح سے تعزیہ داری اور تسلیت حضرت زہرا کی تیاریاں جاری ہوئی. یہ پوری دنیا آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک، فرشتوں سے لے کے انسانوں تک، انبیاء سے لے کے امتوں تک، کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو معرفت رکھتا ہو اور آزادار سید الشہداء نہ ہو. کائنات کا ذرہ ذرہ جو محب اہل بیت ہے، محب حسین ہے، وہ آزادار سید الشہداء بھی ہے. ایک عظیم ولولے کے ساتھ علماء مقصد شہادت بیان کرنے، ذاکرین، مرثیہ خان، فرش عزا بچھانے والے، خوش نصیب، سارے کے سارے اس عبادت میں مصروف ہیں. ایک شرط کے ساتھ
کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اگر یہ نہ کریں تو نقصان کیا ہے، اور اگر یہ انجام دے تو فائدہ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ علم ہم کیوں لگا رہے ہیں، یہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں، یہ لباس سیاہ کیوں ہم نے پہنا ہوا ہے، یہ تعزیہ، یہ تابوت، یہ سڑکوں پہ یا حسین، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سب ہمارے ان نونہال نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ منبر حسین، مجلس حسین وہ عظیم درسگاہ انسانیت ہے کہ یہاں انسان کی ذہن کی پرورش ہوتی ہے، یہاں پروان چڑھتا ہے کہ ہم کون ہیں، کن کے ساتھ منسلک ہیں، اور جن کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، فلسفہ یا عاداداری کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ رونا، اگر آپ سے پوچھیں لوگ کہ آپ کس کے اوپر رو رہے ہیں تو امام حسین کے اوپر، یہ تو معلوم ہے، ان کی شہادت پر، ان کے اہل بیت کے اوپر، لیکن کیوں؟ اگلا سوال، وہ کون تھے؟ تو شہادت تو ہر کوئی بیان کرے گا، لیکن اس سے پہلے فضیلت حسین، معرفت حسین علیہ السلام، مقام حسین، عظمت حسین ابن علی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہ معلوم ہو تو ہمارے پیارے پیارے نوجوان دوست کافی کچھ اس درسگاہ سے سیکھ کے جائیں گے۔ اور میری درخواست ہوگی کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ سامنے بیٹھیں کل سے، اور جو نوجوان ہیں ان کو درمیان میں بٹھا دیں، کیونکہ خطیب کی توجہ ساری جو سامنے صف اول میں ہوتے ہیں ان کی طرف ہوتی ہے، اور وہ آپس میں کھیل رہے ہوں تو میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں، ان کا حق ہے، ان کے لیے کھیل چاہیے، گراؤنڈ ہو یا امام بارگاہ ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو مجلس میں بیٹھنا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اچھی طرح بیٹھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، منظم طریقے سے بیٹھنا۔ تو بچوں کو نہ اٹھائیں، بچوں کو نہ اٹھائیں، صرف یہ کہ غور سے سنیں میری باتوں کو۔ پیارے بچوں صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ بچوں کو بڑوں کے ساتھ مکس کر کے رکھ دینا کہ جب کوئی غیر ضروری حرکت کرتا ہو تو ان میں سے جو بغل میں یعنی بزرگ ہیں ان کو سمجھائیں۔ سارے بچے اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اسکول میں بیٹھے ہیں، تو نہیں، فرش اعضاء میں اور اسکول کے گراؤنڈ میں حاضری میں فرق ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے ہی آپ کا ہے، یہ مجلس، مجھے خوشی ہے اتنے سارے نوجوان ہیں، یہ درسگاہ، یہ ذکر، یہ فکر، یہ سب آپ کا ہے، یہ پرچم کل آپ نے اٹھانا ہے، یہ فرش اعضاء آپ نے بچھانا ہے، لوگوں کو درس انسانیت اور درس حسینیت آپ نے دینا ہے۔ کون حسین؟ ایک عالم دین نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 70 خصوصیات سید الشہداء کی بیان کی، 70 جو دوسرے انسانوں میں نہ ہو۔ میں ان میں سے مختصر سا بیان کرتا ہوں، سارے کے نہیں۔ سب سے پہلا، یعنی پہلے امام حسین کو ہم سمجھ لیں کہ کون ہے جس نے اتنی عظیم قربانی دی کہ ساری انسانیت پریشان ہے، انبیاء سے لے کے، انسانوں سے لے کر، مرسلین سے لے کر فرشتوں تک، امام کی اس قربانی اور اس انقلاب کے اوپر۔ اس لیے یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے مادر گرامی کے شکم میں، پیٹ میں اپنی ماں سے گفتگو کرتے تھے، جبکہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بچہ اگر اپنے ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں سے گفتگو کرتا ہو۔
بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر شعور سنبھالتا ہے، 100 1.5 سال 2 سال کا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ ماما ہے، یہ بابا ہے، یہ چاچا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بولنے والا عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی مخصوص ہستی ہے۔ ایک مثال، دوسری خصوصیت، اچھا ماں کے پیٹ میں ماں سے بات کرنا یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس لیے کہ جس ماں کے پیٹ میں یہ ہستی ہے، اس ماں نے بھی اپنے ماں سے باتیں کی ہیں شکم مادر میں۔ ہاں، کہ شکم مادر میں کہ اتنی عظیم ہستی تو اس وراثت میں، ماں سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دوسری خصوصیت، انسان اس وقت تک بولتا رہتا ہے جب زندہ ہے، جب جان ہے۔ جب جان نکل جائے یا مارا جائے تو اس کے بعد اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یہ واحد حسین ابن علی ہے کائنات میں جو 9 کے نیزے پر، جنازہ زمین پر ہے اور سر اطہر نیزے پر ہے اور گفتگو جاری ہے شہید ہونے سے پہلے۔ یعنی یوں کہیے کہ سید الشہداء کی گفتگو شکم مادر سے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوا ہے 9 کے نیزے تک۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ تیسری خصوصیت، بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ صحت مند سالم رہتا ہے، 6 مہینے والا نہیں بچتا ہے، بہت کم۔ انبیاء میں حضرت یحییٰ اور اماموں میں حضرت سید الشہداء 6 مہینے میں شکم مادر سے دنیا میں آئے ہیں اور بالکل تر و تازہ اور سلامتی کے ساتھ۔ چوتھی خصوصیت، دنیا میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا کہ جس دن کسی گھر میں بچے کی ولادت ہو اس دن مصیبت بھی ہو، غم بھی ہو، لوگ روئے بھی ہو۔ نہیں دیکھا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے ایسا۔ جب وفات ہو تو غم مناتے ہیں، جب پیدا ہو تو خوشی مناتے ہیں۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام ہے کہ جس دن ان کا نور مبارک دنیا میں آیا ہے، ایک طرف خوشی منائی گئی ہے اور دوسری طرف غم کا آغاز ہوا ہے، اور سب سے پہلا آزادار پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنسو بہا کے، ابھی سید الشہداء بھی شہید بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی دنیا میں آئے ہیں، لیکن 61 سال بعد کے واقعے کو دیکھ کر، 60 سال بعد کے واقعے کو دیکھ کر، نگاہ عصمت سے دیکھ کر پیغمبر اسلام آنسو بہا رہے ہیں۔ اب جو لوگ بہانے مہانے سے رونا، خود بھی نہیں روتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ سیرت نبی کیا ہوتی ہے، سنت نبی کیا ہوتی ہے، پہلے سنت کو سمجھے، ہے نا۔ صرف شلوار اونچا کرنا سنت نہیں ہے، صرف لوٹا گڑھے میں لٹکا کے چلنا سنت نہیں ہے، مسواک ہمیشہ جیب میں رکھنا سنت نہیں ہے، اہل بیت کو سینے سے لگا کر ان کی محبت کو دنیا تک درسگاہ بنانا یہ سنت رسول ہے، ان کو سجدے میں پشت پہ اٹھانا یہ سنت رسول ہے، چادر میں لپیٹ کر آیے تطہیر پڑھنا یہ سنت رسول ہے، ان کے خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم منانا یہ سنت رسول ہے۔ کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے جو ہمارے مسلمان بھائی سنت رسول پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی سنت محبت اہل بیت اطہار ہے جو دنیا والوں کو دی ہے۔ 5ویں خصوصیت، جس وقت نور مبارک سید الشہداء دنیا میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے حضرت زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن کو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، دامن کو شاداب کیا، تو جبرائیل امین مٹی لے کے آئے، کہاں سے؟ کربلا سے، اور پیغمبر اسلام کو پیش کیا، یا رسول اللہ اس زمین پر آپ کی امت تیرے لال کو شہید کرے گی، اور وہ مٹی رکھی گئی حضرت
ام سلمہ کے پاس، مولا کربلا میں شہید ہوتے ہیں اور یہ مٹی مدینے میں خون میں بدل جاتا ہے، اگر شہید ہونے کے بعد اٹھائی جاتی تو کوئی کہہ بھی سکتا تھا خون شہید کے اثر سے، نہیں، یہاں خون شہید نہ بھی ہو، حسین سے نسبت کافی ہے۔ اس لیے کہ ہم آزاداری کی ثقافت میں نسبتیں ہماری زیادہ ہیں۔ یہاں یہ سارے علم لگے ہوئے ہیں، یہ کپڑا ہے، ٹکڑا ہے، کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن جب منسوب ہے ایک علمدار سے تو علم بن گیا۔ ہزاروں لوگ ہیں جو روتے ہیں، آنسو ضائع جاتے ہیں، لیکن جب آپ کا آنسو حسین سے منسوب ہو تو ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ تو یہی خاک شفا نعرہ حیدری لگانے والے پیچھے بیٹھے ہیں یا علی کہنے والے آگے بیٹھے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ اچھا ہے، انتظام اچھا ہے ماشاءاللہ، تو جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ خاک، ہاں، اب اس مٹی نے عاشورہ کے دن پیغام دیا، ہم نے شعر میں پیش کیا ہے آپ کے جذبات کو کہ شہداء کا غم مناتا ہے خون بن کے خاک بھی۔ خاک شفا عاشورہ والے دن خون بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ خون بدل جاتا ہے نا؟ بڑا پیارا شعر آپ کے ذوق کے مطابق، شہداء کا غم مناتا ہے خون بن کے خاک بھی، روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پست ہے۔ میرا موضوع آل محمد کا میراث، علمی میراث ہے۔ کیا موضوع ہے؟ میراث آل محمد علمی میدان میں، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں۔ کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، میں اپنے آسان الفاظ کا حل چلا کر آپ کے ذہن کے زمین کو نرم کر رہا ہوں، تاکہ جب کل سے علمی گفتگو کی بیج بوؤں گا تو معرفت کے پھل لگیں گے۔ توجہ۔ تو موضوع میراث علم آل محمد، قرآن اور نہج البلاغہ اور اصول کافی وغیرہ سے، اور یہ علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے، اور آپ سب سے توجہ بھی چاہوں گا انشاءاللہ۔ اور ہماری حاضری اس امام بارگاہ میں دوسری دفعہ ہے، لیکن چنوٹ میں درجنوں دفعہ ہے کہ جو دوست احباب کھینچ کے ہمیں اسلام آباد میں رہنے نہیں دیتے، وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے کہ ان کے آپ ہمارے لب و لہجے سے اور ذوق سے آشنا ہے۔ شہداء کا غم مناتا ہے خون بن کے خاک بھی، روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پست ہے۔ نہیں، نسیم کربلا کا جو پروگرام ہوتا ہے جامعۃ الکوثر میں، وہاں خاک شفا کی جو تبرک لائی گئی تھی کربلا سے، اس حوالے سے وہاں کانفرنس میں ہم نے یہ شعر عرض کیا تھا کہ ہم خاک شفا تاب لحد لے کے جائیں گے، ہم خاک شفا تاب لحد لے کے جائیں گے، سامان سفر بحر مدد لے کے جائیں گے۔ ہم خاک شفا تاب لحد لے کے جائیں گے، سامان سفر بحر مدد لے کے جائیں گے۔ یہ آپ کے پاس موجود ہے اور یہ بھی آزادار ہے۔ اور یہ نہ کہیں کہ صرف ہم ہی آزادار ہیں، ہم انسان، ہم چینوٹ والے، ہم شیعیان حیدر کرار، نو 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 سر، پوری کائنات کا چپا چپا آزادار سید الشہداء ہے۔ ورنہ خاک شفا کا عاشورہ والا دن خون میں بدل جانا کیا بتا رہا ہے؟ آزادار ہے نا؟ ہاں۔ اور یہ نہ کہیے کہ یفرحون بفرحنا، خوشی میں خوشی منائے ان کی خوشی میں، وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، ان کے غم میں غم منائے۔ صرف ہم ہی نہیں، کائنات کا ہر شے یہ کام کر رہا ہے۔ زمین کا چپا چپا ان کی خوشی میں شامل ہے، ان کے غم میں بھی شامل ہے۔ غم کا شعر سنایا میں نے، لیکن خوشی کا شعر کہ زمین کا ذرہ ذرہ
آل محمد کی خوشی میں خوشی مناتا ہے. اس طرح عرض ہوا ہے کہ سنگ ریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف. سنگ ریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف. دشمن حیدر تو پتھر سے بھی بدتر بن گیا. گفتگو کچھ مشکل مراحل کی طرف آ رہی ہے، بلندی کی طرف. 3 ہستیوں نے ان انسانوں سے خطاب کیا ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. سب سے پہلا تمہید قیام سید الشہداء بنا رہا ہوں. سب سے پہلے ابراہیم خلیل کعبہ تعمیر کر کے جب ریڈی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی انسانوں کو آواز دو کہ جس گھر کی تعمیر کیا ہے آ کے طواف کرے. حضرت ابراہیم خلیل نے کہا پروردگار ادھر کون سنے گا میری بات؟ مکے میں آبادی نہیں، مدینہ آباد نہیں، صحرا بنجر، آج بھی بنجر ہے، اب بھی بنجر ہے، کچھ بھی نہیں. 4000 سال پہلے کون سنے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا خلیل آواز دینا تیرا کام ہے، سنانا میرا ہے. ہاں سنانا میرا کام ہے. وہ جو دنیا میں آئے نہیں ہیں دنیا میں ان کو بھی میں سناؤں گا. اور سنایا اللہ نے. اور ایسا ہوا بھی ہے. توحید کی ایگریمنٹ جو باندھی گئی عالم ارواح میں، اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، آدم بھی نہیں تھے، صرف ارواح. وہاں ہزاروں ارواح کو، کھربوں ارواح کو اکٹھا کر کے ایگریمنٹ لیا. الستو بربکم، میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کائنات کے ہر انسان نے کہا اللہم بلا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار تو ہمارا خدا ہے. صحیح ہے. اسی طرح ابراہیم خلیل نے گھر تعمیر کیا، کعبہ تیار کر کے آواز دی ہلمو الی بیت اللہ، اے انسانوں آؤ اللہ کے گھر کی طرف. ان تک اللہ نے پہنچایا جو ابھی پیدا، ان کے باپ بھی، بیٹے بھی، پوتے بھی، کوئی بھی پیدا نہیں تھا، سب تک پہنچایا. اور جن ارواحوں نے لبیک کہا وہی جا کے آج حج بجا لاتے ہیں. جن ارواحوں نے لبیک کہا وہی لوگ آج حج بجا لاتے ہیں. یہ روایت ہے کہ وہاں عالم ارواح میں جنہوں نے لبیک کہا وہی لوگ جا کے ابھی بھی لبیک کہتے ہیں. کہ آواز اللہ نے دی اور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ آواز ابراہیم نے اور اللہ نے سنائی. یہ پہلی منزل کلک ہو گیا. دوسری منزل، جنگ صفین ختم ہو گئی. ایک مومن بھاگتا ہوا آ گیا. سلام یا امیر المومنین. وعلیکم السلام. مبارکبادی دیتا ہوں آپ جیت گئے جنگ میں. اچھا اور آگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا بھائی آپ کا بڑا عاشق ہے، آج میدان میں نہیں ہے صفین میں، اگر وہ ہوتے تو مجھ سے زیادہ خوشحال ہوتے. مولا نے کیا فرمایا؟ نہج البلاغہ کا خطبہ سنا رہا ہوں. ہوا اخی کا معنی، کیا تمہارے بھائی کی خواہشات و تمنا و آرزو و ایمان و جذبہ و عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے؟ بڑا پیارا شعر، بڑا یعنی اہم پیغام دینے جا رہا ہوں. دوبارہ غور کیجئے. امام نے کیا پوچھا؟ کیا تمہارے بھائی کا عقیدہ اور سوچ اور جذبہ وہی ہے جو ہمارا ہے؟ کہا مولا بالکل وہی ہے جو آپ کا ہے. مولا نے فرمایا پھر اسے میدان میں ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں ہے میرا ہے. ٹھیک. یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جنگ جمل میں بصرے میں ہوئی تھی.
لیکن جو دل سے علی کے ساتھ ہے، مدینے میں بھی ہے تو علی کے ہیں، یمن میں ہے تو علی کے ہیں، مصر میں ہے تو علی کے ساتھ ہیں، ہو گیا۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں، بعد کچھ آئیں گے 14,000 سال بعد آئیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا جواب نہج البلاغہ میں دیا ہے۔ ابراہیم خلیل نے بھی آواز دی، اللہ نے نسلوں میں پہنچائی۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ شَارَكَنَا، نہج البلاغہ سنا رہا ہوں، لَقَدْ شَارَكَنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَأَصْلَابِ الرِّجَالِ۔ علی ابن ابی طالب کے لشکر میں وہ سپاہی شامل ہیں جو ابھی شکم مادر میں ہیں۔ دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہو گئے، اس پر پورا اشرا ہے، میں صرف ایک منٹ ایک جملہ سنا کے میں آگے نکل رہا ہوں۔ تیسری منزل سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ ہمارے ایک استاد العرفاء ایران میں بڑا پیارا جملہ دیا ہے، میں وہی آپ کا حوالہ کر دیتا ہوں۔ یہاں امام حسین نے انسانوں سے مدد نہیں لی ہے، بلکہ نوع انسانی کی مدد کی ہے۔ یہاں جیسا آپ نے پیسہ کمایا اپنے بیٹے کو دے دیا، بیٹے سے دوبارہ کسی ضرورت کی بنا پہ لے لیتے ہو تو بیٹے سے لیا ہے، لیکن دیا کس نے ہے؟ آپ نے ہی دیا ہے۔ یہ نصرت جو امام مانگ رہے ہیں یہ توفیق الہی تھی۔ جن سے نصرت مانگا ہے ان کو جہنم سے بچا کر جنتی بنانے کے لیے آواز دی ہے۔ یہ اصل میں ان کی نصرت ہماری ہوئی ہے، ہم لائق نہیں ہے حسین کی نصرت۔ یہ جو فرش عزا بچھایا ہے، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ نظر و نیاز، یہ لبیک یا حسین، اس صدا کی وہاں کربلا میں تو جو موجود تھے، جو ماننے والے تھے، وہ تو سارے جام شہادت نوش کر گئے۔ جو سن رہے تھے، زندہ تھے، وہ تو مرتد اور جہنمی ہو گئے تھے لشکر ابن زیاد میں۔ اس کے باوجود حل من ناصر کس کو سنا رہے تھے؟ پوری انسانیت کو قیامت تک کی آواز سنا رہے تھے۔ ہے ہماری کوئی مدد، قرآن کو زندہ کرنے والا ہے، کوئی لاشوں کے اوپر، نیزوں کے اوپر نماز پڑھنے والا ہے، کوئی ذبح عظیم بننے والا ہے، کوئی پیاسا ہو کے بھی ساقی کوثر بننے والا ہے، کوئی سر کٹ کے بھی نیزے پہ قرآن پڑھنے والا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں اپنے بچے قربان کرنے والا ہے، کوئی سنت محمدی کو زندہ کرنے والا۔ یہ سارا جو آج مجلس حسین میں کر رہے ہو وہی لبیک یا حسین ہے۔ ہاں یہ وہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہیلپ، یہ مدد ان کی ہے کہ سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر، سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر لکھی لہو کی دھار سے تفسیر مصطفیٰ۔ یہ ان کی مدد ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری انسانیت کے اوپر ان کا احسان ہے۔ یہ دو جو نعرے لگاتے ہو نا، اس کی قدر و قیمت جانو۔ ایک لبیک یا حسین، ایک اللہم عجل ولیک الفرج۔ ان دو نعرے ایسے ہیں کہ جو نعرہ لگاتا ہے پوری انسانیت، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت کے اوپر احسان۔ ابھی ہم الحمدللہ آپ کی دعا سے حج سے واپس آئے ہیں، ابھی ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ صرف آپ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدہ والے یہی نعرہ لگاتے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ احرام کی حالت میں طواف کر رہے تھے، میرے ایک دوست نجفی، ایک عالم دین ہے، اس نے کہا آغا صاحب وہ جو کعبہ والا مولود کعبہ والا شعر جو پاکستان میں سناتے ہو، ادھر اسی رکن یمانی میں کھڑے ہو ادھر کیوں نہیں سناتے ہو؟ میں نے کہا یار بہل چھوڑو، مجھے معاف کرو۔ وہ تو جان نہیں چھوڑے، پھر میں پڑھتا گیا، اس نے کلپ بنا دی اور وہ وائرل بھی ہو گئی۔
کہ کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، مہک رہا ہے گلے لاجواب کعبے میں، سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ یہ جو بیچ بیچ میں شعر سناتا ہوں نا، یہ گرمی کی وجہ سے آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، وہ شربت کے بدلے میں یہ سناتا ہوں، ہاں، تاکہ آپ فریش ہو جائیں، صحیح ہے، تاکہ علماء کی گفتگو سننے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اگلا مرحلہ، لوگ پوچھتے ہیں یار سید الشہداء ایک دفعہ شہید ہوئے ہیں، کربلا ایک دفعہ واقع ہوا ہے، سال بھر تو شہید نہیں ہوئے، سال بھر تو کربلا نہیں ہوا، ایک دن، اور وہ بھی عصر سے ظہر تک، بات ختم۔ یہ کیوں؟ عجیب ہے یار، سیرت النبی کا مطالعہ کرو یار۔ حضرت ابو طالب ایک منٹ میں وفات ہوئے تھے، حضرت خدیجہ ایک منٹ میں وفات ہوئی تھی، ایک دن لگ گیا تھا ان کو دفنانے میں۔ سرور کائنات نے 365 دن کو عام الحزن کیوں قرار دیا تھا؟ تو جو فرما رہے ہیں عام، عام کہتے ہیں یہ الف مد آ والا، یہ ملتان والا عام نہیں، یہ عین والا عام، عربی میں سال کو بولتے ہیں، سال، عام الحزن، غم والا۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ حضرت ابو طالب کتنے دن وفات ہوئے تھے؟ ایک دن۔ حضرت خدیجہ کتنے دن وفات ہوئی تھی؟ ایک دن۔ ایک دن میں وفات ہوئے، جنازے دفنائے گئے، نماز پڑھی گئی، تو پیغمبر اسلام 365 دنوں کو غموں کا دن کیوں قرار دیتے ہیں؟ بابا اس دن کو نہ دیکھو جس ہستی کے جانے سے نقصان ملت کا جو ہوتا ہے۔ یہاں فرد کا ماتم نہیں ہے، ایک آدمی کا ماتم نہیں ہے، مقصد کا ماتم ہے، ان کی اہمیت کا ماتم ہے، ان کی جدائی کا ماتم ہے۔ اگر کسی یونیورسٹی کے پروفیسر یا چانسلر کو کسی نے مار دیا، اللہ نہ کرے، ٹھیک، اسٹوڈنٹ کئی دن باہر روڈ پہ جلوس نکالیں گے، بہت احتجاج کریں گے کہ قاتل پکڑا جائے۔ آدمی تو ایک دن مارا گیا، احتجاج سال بھر چلتا رہے گا۔ تو آپ نے جا کے انٹرویو لے لیا ان سے، بابا یہ پرنسپل جو یونیورسٹی کا تھا، چانسلر، نہ آپ کا چاچا، نہ آپ کا ماموں، نہ آپ کا بھائی، نہ آپ کا بیٹا، نہ آپ کا نانا، نہ آپ کا دادا، آپ کا کیا لگتا تھا؟ بڑا حساس نقطہ دینے جا رہا ہوں، آپ کا کیا لگتا تھا کہ آپ نے سال بھر ادھر روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، قاتل پکڑا جائے، قاتل کو مارا جائے؟ آپ کا رشتہ تھا اس سے؟ کہا نہیں، جسمانی رشتہ نہیں تھا، معنوی رشتہ تھا۔ ان کے جانے سے ہمارا علمی نقصان ہو گیا ہے، اور جس کا نقصان ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ جس نے نقصان کرایا ہے اس سے حساب لے۔ یہ پوری کائنات اسی طرح ہے، سید الشہداء کے شہادت سے نوع انسانی کا جو نقصان ہو گیا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اتنی اہمیت سے پوری دنیا میں عزاداری کیوں کرتے ہو، اس کو بولو 5 آئین۔ بولو کیا؟ 5 آئین، آئین، آئین غین والا آئین، 5 آئین، اگرچہ زیادہ بھی ہیں لیکن مختصر 5۔ پہلا آئین عقلانیت، دوسرا آئین علم آل محمد، تیسرا آئین عمل پر علم، چوتھا آئین عبرت حاصل کرنا۔ اس حادثے میں پانچواں آئین عقیدت۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے اتنی شدت سے عزاداری، غم، اور اتنا سارا پورا دنیا عزادار سید الشہداء بن گیا، اس وجہ کیا ہے؟ بولو 5 آئین، عقلانیت، عقیدہ، علم، عمل، عبرت۔ یہ چیزیں ہم اس مجلس حسین سے حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو برا کہنا، مظلوم کو اچھا کہنا عقل مندوں کا کام ہے، بیوقوفوں کا کام نہیں ہے۔ یہ عقل
عقلانیت ہے کہ یہاں قربانی دین الہی میں قربانی دے کے جو آگے آتا ہے وہ عقل والے سمجھ سکتے ہیں، اور مزید عقل میں جوہر پیدا ہو جاتا ہے، انسان عقلی طور پر بالغ ہوتا ہے، بالغ۔ تو آپ کہیں گے بالغ تو 15 سال میں ہوتا ہے، نہیں، کچھ نابالغ ہے 90 سال تک نابالغ ہے۔ ہاں، صرف نماز واجب ہونے والا بالغ نہیں ہوتا، وہ بلوغ شرعی ہے، ایک ہے بلوغ عقلی، بلوغت ایمانی، بلوغت عرفانی، بلوغت سیاسی، بلوغت اقتصادی، بلوغت معاشی، بلوغت معاشرتی، یہ سارا بن جائے تو خمینی بنتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ نابالغ ہے۔ تو ہم یہاں بالغ ہوتے ہیں، بالغ عقلی، بالغ ایمانی مجلس حسین میں۔ اچھا، پہلا آئین۔ دوسرا عقیدہ، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے یہاں۔ عقیدہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے اوپر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ، موت کے اوپر عقیدہ، حساب و کتاب کے اوپر عقیدہ، کہ ایک ہستی اپنی کھیتی ساری اللہ کی راہ میں ایسا لٹاتا ہے کہ انبیاء بھی حیران ہے، تو انسان کا یقین آتا ہے انسان کو واقعاً خدا ہے، واقعاً موت ہے، واقعاً قیامت ہونے والی ہے، واقعاً کوئی جنت و جہنم کا حساب ہے، واقعاً کوئی حساب کتاب ہے، واقعاً کوئی برزخ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسین ابن علی جیسے سارا کچھ اللہ کا حوالہ نہ کرتا۔ اگلی منزل عقیدہ مضبوط یہیں پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچہ بھائیوں کے شیخ الحدیث سے زیادہ حاضر جواب ہوتا ہے۔ عجیب ہے، کچھ دن پہلے میں یا غدیر کے دنوں میں کسی برادران مسلمانوں میں سے ایک کی کلپ سن رہا تھا، اب مجبوراً کے سامنے آ جاتی تو سننا پڑتا ہے۔ شیعوں پہ اعتراض کر رہا تھا، عجیب لوگ ہیں یہ شیعہ، کہتے ہیں غدیر کے اس بنجر وادی میں آ کر پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، کیا نبی کو موقع نہیں ملا؟ عرفات میں بیان کر لیتا، مشعر میں بیان کر لیتے، مینا پہ، صفا پہ، مروہ پہ، حرم میں، رکن یمانی میں، ادھر کہیں بھی اعلان نہیں کیا ہے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ غدیر کے بنجر وادی میں۔ میں نے کہا یار کیا شیخ الاسلام ہوگا ایسا؟ اللہ پر بھی اعتراض، اللہ کے رسول پہ بھی اعتراض، اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض۔ وہ کیسے؟ علی کی ولایت بنجر میں، بابا نبی کی نبوت مقدم ہے یا علی کی ولایت؟ نبی کی نبوت مقدم ہے، اس سے پہلے قرآن کا نازل ہونا مقدم ہے۔ جس اللہ نے اتارا ہے قرآن اور نبوت کو، کیا ان کو اپنا گھر نظر نہیں آیا پہاڑ کی چوٹی پہ اتارا؟ وہی اللہ، اس کے سامنے ان کا گھر بھی تھا، گھر میں نہیں اتارا قرآن کو، اپنے گھر میں اپنی کتاب اپنے گھر میں اتار دیتے، اپنے نبی کو اپنے نبوت اپنے گھر میں اتار دیتے، نہیں، بلکہ کہاں اتارا؟ پہاڑ کی چوٹی پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جو اللہ قرآن ہے نا غار کے چوٹی پر پہاڑ پر اتار سکتا ہے، جو تاج نبوت وہاں پہنا سکتا ہے، وہی اللہ میدان غدیر میں علی کو تاج ولایت پہنا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔
عقیدہ جس کا ہے سالم وہی تو حج کو چلے، صفا و زمزم رکن و حجر حسین کا ہے۔ عقیدہ جس کا ہے سالم وہی تو حج کو چلے، صفا و زمزم رکن و حجر حسین۔ تیسرا آئین علم۔ ممبر حسین کے برکت سے آپ کو بہت ساری آیتیں بھی یاد ہیں، بہت سارے حدیثیں یاد ہیں، بہت سارے قصے یاد ہیں، سیرت النبی یاد ہے، سیرت معصومین یاد ہے، غدیر کا داستان یاد ہے، سیرت اماموں کے نام بچے بچے کو یاد ہے، احکام شرعی آپ کو یاد ہے۔ یہ علم نہیں ہے تو حدیث میں ہے یا عالم بنو یا متعلم بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، ٹھیک ہے؟ جب آپ آ رہے ہوتے ہیں مجلس کی طرف تو محبت کرنے والوں میں سے بن کے آتے ہیں، مجلس جب چل رہی ہو تو متعلم بنتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو تو عالم بن کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے۔ وہ سارے آپ میں سے خطیب ہیں، اگرچہ ممبر پہ نہ بھی آئے، اور آپ حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے فلان عالم سے سنا تھا، میں نے فلان قاضی مثلاً خطیب سے سنا، میں نے فلان آغا سے سنا، میں نے فلان ذخیرہ ہے آپ کے پاس، بس گویا قیام سید الشہداء مجلس و فرش عزا ذخیرہ ہے، دا گریٹسٹ یونیورسٹی آف نالج آپ کے پاس ہے۔ اور جو چوتھا آئین ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، عمل۔ ادھر 30,000 کا لشکر، ادھر عزیزوں کی لاشیں، ادھر یتیم بچوں کا رونا، اور ادھر نماز جماعت۔ یہ عمل ہے نہیں ہے؟ 9 کے نیزے پہ قرآن تلاوت ہونا عمل ہے نہیں ہے؟ جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر زینب کبریٰ کا نماز تہجد پڑھنا عمل ہے نہیں ہے؟ لوگ مال انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو خون اور اولاد قربان کرے، یہ عمل ہے نہیں ہے؟ اعلان کیا مولا نے جس کے اوپر کسی کا قرضہ ہو شب عاشور وہ نکل جائے، جن کے اوپر حقوق ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے میدان میں، یہ عمل ہے نہیں ہے؟ سینہ تان کے ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں پیغام اسلام و پیغام انسانیت دینا، یہ عمل ہے نہیں ہے؟ جو موجود نہیں ہے انہیں خط لکھ کے بلایا کہ آ جاؤ، جو موجود ہیں انہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، سمجھ سے باہر ہے سید الشہداء کا یہ کام۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو حبیب کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو جو آئے ہیں انہیں اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ احد نہیں ہے، یہ صفین نہیں ہے، یہ جمل نہیں ہے، یہ نہروان نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ ایسا لشکر تیار کرنا چاہتا ہے جن کا نعرہ یہ ہو، اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے۔ یہ عمل ہے، اور اس عمل کی طرف میں جنوبی پنجاب میں کافی عرصہ اللہ نے توفیق دی پرسداری کے مجالس میں 6-7 سال عشرہ پڑھا۔ ایک نوجوان مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف مجلس میں لے جا رہا تھا۔ آغا صاحب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، پچھلے سال آپ کی ایک تقریر کے ایک جملے نے مجھے نمازی بنایا ہے۔ مجلس حسین کی برکت دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جو مجلس میں آتے ہیں اس کے بعد نمازی بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجلس کے بعد جا کے والدین کے پاؤں چومتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رشتہ کٹا ہوا ہے بہن بھائی کے ساتھ جا کے رشتہ جوڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حق زہرا کی مجلس سن کے بیٹی کو جا کے اپنی وراثت دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہمسائے کو بھی قرضہ نہیں دیتے ہیں، مجلس سن کے جا کے قرضہ دینے لگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سجدہ شبیری کو سن کر نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمل کا پیکر ہے عاشورہ، فکر بشر کی سوچ سے اوپر ہے، نہیں سمجھ سکتے ہو۔
مشکل ہے کربلا کو سمجھنا. پہلا آئین عقلانیت، عقل والوں کا کام ہے کربلا کو سمجھنا. دوسرا آئین عقیدہ، یہیں پہ مضبوط ہوگا آپ کا کہ نوح کے نیزے پر اللہ کا نام بلند کرنا کیسا ہوتا ہے. تیسرا عمل، چوتھا علم. تیسرا علم، چوتھا عمل، اور پانچواں عبرت، سبق حاصل کرنا کہ کیا حالات کیسے پیدا ہوئے. پیغمبر اسلام نے 23 سال ایسی محنت کی کسی نبی نے نہیں کی تھی. ایک دم سے 5% نے حسین کا اور 95% نے یزید کی بیعت کی. ان حالات سے سبق سیکھنے کا نام ہے عبرت. عبرت حاصل کرنا ہے کہ جب لوگ دین سے ہٹ جائیں، جو اپنے ہی دشمن بننے لگے، نام اسلام کا ہو، کام کا اسلام نہ ہو، یہی کربلا پیش آتی. اب عجیب اعتراض نہیں ہے، یہ آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے یہ بات کہ جب 95% مسلمانوں نے بیعت کی تھی تو حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بزرگوں نے جواب دیا، اور جواب بھی آپ کے اذہان عالیہ میں ہے. سوال کیا ہے؟ 95% مسلمانوں نے بیعت کی یزید کی، تو حسین بھی کر لیتے، کیوں نہیں کی؟ جواب کتنا کمال کا ہے کہ حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں بیعت کی؟ یہ شعور پیدا ہونے کا نام ہے عقلانیت، اور اسی کو بلوغت کہا جاتا ہے. اور کون کس کی بیعت کرے یار؟ سمجھ سے بال آتا ہے. کوئی اندازہ بھی تو ہو، کوئی مناسبت بھی ہو. یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا. یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا. حسین نام ہے معراج آدمیت کا. اب ایک کوئی مناسبت کی بیعت کرے. فرمایا نہ فقط میں بیعت نہیں کروں گا بلکہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. اور آج تک کوئی ہمت نہیں کر سکا اور قیامت تک بھی کوئی ہمت نہیں کر سکے گا. دنیا والوں آؤ مجلس حسین میں. مسجد میں ہر کوئی جا نہیں سکتا، عبادت خانوں میں ہر کوئی جا نہیں سکتا. فرش ادا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے فرش ادا کا در، یہ شفاخانہ بھی ہے، یہ درسگاہ بھی ہے، یہ سب کچھ یہاں آپ کو یہاں سے ملے گا. لیکن جب مجلس سے نکل جاؤ گے تو دل کی آواز یہ آنی چاہیے، حق ہے کہ لکھا جائے آزا خانوں کے در پر. حق ہے کہ لکھا جائے آزا خانوں کے در پر. جنت کی طلب ہو جسے آ جائے ادھر ہے. آئندہ کل کی گفتگو کے لیے ایک بریکٹ میں بھی عرض کروں، آپ سے اس پرسداری کے بعد مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے، 3-4 گھنٹے کا، کسی اور شہر میں حاضری دینی ہے. تو بہت دیر اگر ہو گئی تو یعنی 4:30 4:15 میں نے شاہ صاحبان سے ممبر پہ آنے کی اجازت مانگی ہے تاکہ کھل کے ٹائم ملے آپ کی خدمت کرنے کی اور مقصد حسین بیان کرنے کی، تاکہ ہر وقت ادھر بھی جا کے میں حاضری دے سکوں. تو تمہیدی جملہ کنیکٹ کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. آیت میں نے پڑھی ہے سورہ رات کی آخری آیت شاید بہت ساروں کو یاد بھی ہو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافروں نے کہا اے رسول تو رسول نہیں ہے. اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ تو رسول نہیں ہے برداشت بھی کر لیتے، اوپر سے مزید کہا انک لمجنون، مجنون ہے. اگر اتنی بات ہوتی چلو آگے بڑھ گئے، انک لساحر، جادوگر ہے. آج بات یہاں رک گئی، کہا نہیں، آگے بڑھ گئے، قرآن تک بات پہنچی. اساطیر الاولین، یہ گزشتگانوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ وحی منزل نہیں ہے. جو کچھ منہ میں آیا بولتے گئے بولتے گئے بولتے گئے.
رحمت للعالمین کے پیشانی اظہر پر شکن نہیں آیا. بد دعا تو اپنی جگہ، شکن نہیں آیا. کیوں؟ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، تو جادوگر ہے. کہنے والے کون ہیں؟ مکے کے جاہل اوباش، نادان لوگ. نادانوں نے کہا تو نبی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بد دعا نہیں، کوئی فیض آباد بلاک نہیں، کوئی بینک لوٹا نہیں، کوئی کسی کے شیشے توڑے نہیں. تو جو فرما رہے ہیں ہاں، کوئی زندہ باد مرد آباد نہیں، کسی کے گھر کے سامنے دھرنا نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کہنے والے کون ہے کہ تو نبی نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھا، بلکہ اوپر سے آواز آئی میرے حبیب پرواہ نہ کرنا، انہوں نے نہیں بنایا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، انہوں نے نہیں بنایا ہے، میں نے بنایا ہے تجھے، میں نے بنا کے بھیجا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و رسولا و نبیا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ایک ہی آیت کے اندر 5 عظیم نعمتیں اور صفات بیان کر دے کے پیش کیا کہ ہم نے تجھے بنا کے بھیجا. ٹھیک. اب یہی لوگ جب آگے بڑھ گئے کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، پرواہ نہ کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. ٹھیک. کہہ دیجئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے جس نے مجھے بنا کے بھیجا ہے. اور دوسرا کون؟ بولو بولو، جس کو یاد ہے بولے. دوسرا کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ احسنتم. دیکھا میں نے کہا نا شروع میں، یہ مجلس حسین یونیورسٹی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اچھا، اور وہ گواہ ہے رسالت کا جس کے پاس علم کتاب ہے. آج تک کسی مفسر نے، کسی صحابی نے، کسی محدث نے، کسی تاریخ نگار نے، کسی مؤرخ نے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے نام لینے کی جرأت نہیں کی کہ انہ علم الکتاب وہ ہے. آصف ابن برخیا جو حضرت سلیمان کے لیے تخت بلقیس اٹھا کے لائے تھے، اس کے بعد علم من الکتاب. من آتا ہے کچھ عربی میں، اردو میں کچھ کے لیے، کچھ علم تھا، ذرا سا، تھوڑا سا، اتنا. جس کے پاس کل کتاب کا ہو اور وہ کتاب تبیانا لکل شیء ہو، وہ رسالت کا گواہ ہے. میں بہت حساس منزل کی طرف، دامن وقت تنگ ہو گیا ہے، حساس پوری توجہ پوری پنڈال سے چاہوں گا. گواہ ہونے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے، کان سے سننا بھی ضروری ہے. ٹھیک. مسجد میں جب پیغمبر اسلام آتے تھے تو سارے اصحاب دیکھ لیتے تھے، اپنے کان سے ان کی آواز بھی سنتے تھے، وہی آنکھوں سے رسول کو بھی دیکھتے تھے. بڑی حساس منزل پہ لے جاؤں. کل میں آغا شہنشاہ نقوی کو میں نے میسج کیا، ریفرنس دیا ہے، آغا اس آیت پر بولنا ہے، نہج البلاغہ کے اس خطبے کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. آغا صاحب کل میں نے میسج کیا ہے کیونکہ ان کی کلپ میں نے سنی، اس آیت پہ بول رہے تھے اس خطبے کے بغیر، تو مجھے لطف نہیں آیا کیونکہ وہ انٹرنیشنل خطیب ہے. میں نے میسج بھیجا، آغا اس کے ساتھ ملا کے پڑھو. میں ابھی بطور انعام آپ کو پیش کر رہا ہوں. بڑی حساس منزل، اگر پورا اشرا نہ بھی پڑھوں، یہ 5 منٹ آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے. اور وہ جس کے پاس علم کتاب وہ گواہ ہے. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ منظر کو دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو. تو سارے 1,24,000 اصحاب آواز نبی کی سن بھی رہے تھے، کوئی گواہ نہیں. نبی کو دیکھ بھی رہے تھے، کوئی گواہ نہیں. نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے، کوئی گواہ نہیں. نبی کے ساتھ جنگ میں بھی جا رہے تھے، کوئی گواہ نہیں. نبی پہ وحی اترتے تھے، وہ یقین تھا، کوئی گواہ نہیں. علی کے پاس کون سی بات تھی جو گواہ ہوئے؟ فرمایا جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ انی ارا نور الوحی
وَأَشُمُّ رَائِحَةَ النُّبُوَّةِ، میں وحی کے نور کو بھی دیکھ رہا ہوں، رسالت کی خوشبو کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو نبی کو دیکھے وہ گواہ نہیں ہوتا، جو نور نبوت کو دیکھے وہ گواہ ہوتا ہے۔ مکمل خطبے کا اور آیت کا رابطہ انشاءاللہ آپ کی دعا سے اس کا حق کل ادا ہوگا۔ کل کی گفتگو میں بیچ میں ربط مطلب کے لیے یہ جملہ میں نے آپ کا حوالہ کیا ہے کہ وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعے کو صحیح ہے کسی کے منہ سے نہیں، واقعے کو دیکھ بھی رہا ہو اور سن بھی رہا ہو۔ نبی کو دیکھنے والے 1,24,000، گواہ کوئی نہیں ان میں سے، صرف ایک کیوں؟ کیا فرق تھا ان میں اور ان میں؟ یہ سارے نبی کو دیکھ رہے تھے، وہ نور نبوت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سارے رسول کو دیکھ رہے تھے، وہ نور رسالت کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر شاگرد کہے استاد سے کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ میں بھی سمجھا ہوں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، لیکن اگر استاد کہے شاگرد سے، پروفیسر اگر کہے یہ اسٹوڈنٹ کو ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں تو بات مزے کی ہے، یہاں علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جو آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں، استاد کہہ رہے یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے، جو میں سن رہا ہوں تو بھی سن رہا ہے، خطبہ کل سناؤں گا، سن رہا ہے تو کیا دیکھ رہے تھے؟ جبرائیل کا آنا جانا، نبی بھی علی بھی، جنت کی باتیں نبی بھی علی بھی، عالم برزخ کی باتیں نبی بھی علی بھی، فرشتوں کی باتیں نبی بھی علی بھی، دوستوں کا جنت میں عیش کرنا نبی بھی علی بھی دیکھ رہے تھے، بغض حیدر میں جلنے والوں کا جلنا نبی بھی دیکھ رہے تھے، علی بھی دیکھ رہے تھے۔ پہلی خود گفتگو یعنی میرے اس میں نہیں تھا، میرے پروگرام میں کہ اتنی زحمت ہوں پہلی مجلس میں، بس وہ یجر الکلام ہو گیا۔ آپ کے شہر سے اس ٹریفک سے نکلتے ہوئے مجھے گھنٹہ لگے گا، تو یہ لنک اب مل گیا، آپ کو کلک ہو گیا انشاءاللہ کل کے موضوع کے لیے کہ خلاصہ میں نے پیش کیا ہے خطبہ مکمل کل، خطبہ قاسیہ یاد رکھیے، خطبہ قاسیہ کا آخری حصہ وہ اور یہ آیت ملا کے آپ کے عقیدے کا حق ادا ہوگا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام ایک عجیب سی محفل تیار کرتے ہیں اپنے سامنے، ادھر علی کو بٹھایا، ادھر زہرا کو بٹھایا، ادھر حسن مجتبیٰ کو، ادھر حسین کو، کبھی علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں خوشحال ہوتے ہوئے، کبھی زہرا کا چہرہ جمال مبارک، کبھی حسن کی طرف کبھی حسین کی طرف، ایک عجیب سا منظر، عجیب سے خوشحالی تھی، لیکن یہ سلسلہ جاری نہیں رہا، چند لمحے کے بعد یہ منظر بدل گیا، رسول اسلام کا چہرہ غم میں ڈوب گیا اور اشک چہرے اقدس پہ جاری ہونے لگے۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر ہم خوشحال ہوئے تھے، دل باغ باغ ہو گیا تھا، لیکن آج ابھی یہ منظر بدل گیا، آپ کے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا ہاں یا علی، جب آپ سب کو دیکھ کر میں نے اظہار خوشی کیا تو جبرائیل امین آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے عزیز ہیں؟ میں نے کہا دل و جان سے یہ عزیز ہیں۔ اس کے بعد میرے بعد ایک ایک کے اوپر آنے والے مصائب کا ذکر کیا ہے۔ یا علی میرے بعد سب سے پہلے میری بیٹی کو در و دیوار کے درمیان وہ اذیت دی جائے گی کہ آواز دے گی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اس کے بعد حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر سنائی، مولا کائنات کی یا علی یہ خوبصورت چہرہ تیرا
سر اقدس کے خون سے رنگین ہو جائے گا۔ یہ میرا بیٹا حسن زہر حلاہل سے جن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے اور اس انداز سے میری امت شہید کرے گی۔ مولا کائنات یہ سارا ماجرا بیان کر کے پیغمبر اسلام خاموش ہو گئے۔ بار بار سیدہ نے پوچھا بابا میرے حسین کا کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، بابا میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ بابا میرا حسین کا نہیں بتایا آپ نے۔ ایک بزرگ علماء کو یوں بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب بار بار زہرا نے اصرار کیا تو مولا نے پیغمبر اسلام نے مولا سے کہا یا علی زہرا کو سہارا دو میں بیان کروں حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ زہرا کو مولا نے سہارا دیا، فرمایا ہاں بیٹی ایک ایسا وقت آئے گا، ایسی فرات کے کنارے میری امت میرے لال کو پیاسا ذبح کرے گی۔ سیدہ نے پوچھا بابا میرے لال پہ رونے والے کون ہوں گے؟ میرے لال پہ رونے والے؟ فرمایا بیٹی پرواہ نہ کرنا، میرے لال پہ رونے والے بہت سارے ہوں گے، خواتین پہ خواتین رونے والی ہوں گی، مردوں پہ مرد رونے والے، بچوں پہ بچے رونے والے۔ یہ ان دعاؤں کی کلمات کی قبولیت ہے جو آج آپ اشک عزا کا پرسہ لے کے آئے ہیں زہرا کے حضور۔ میں عرض کروں یا رسول اللہ یا زہرا، اس وقت آپ کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، آج آئیے ہم آپ کو پرسہ دینے حاضر ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے لال کے غم کا پرسہ دینے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کربلا کے لیے حسین کو تیار کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کے کلمات نے بھی، امیر المؤمنین نے بھی اور زہرا مرضیہ نے بھی اپنے لال کو ایسی تربیت دی کہ حسین کربلا والا بن گیا۔ لیکن آخری جملہ عرض کروں، حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا جب زہر کے ذریعے شہید ہو گئے تو مولا حسین قریب آ کے اظہار غم اتنا زیادہ کیا، مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا بھیا میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میرے گھر کو کوئی آگ نہیں لگائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، نبی زادیوں کے چادریں چھینی نہیں جائیں گی، بچوں کو تمانچے کوئی نہیں مارے گا۔ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، جو دن تو نے دیکھنا ہے وہ دن دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا۔ ایسا دن دکھایا حسین ابن علی نے، قیامت تک نہ وہ انسان اس دن کو غم کا دن مناتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار